انسانیت میں اصل چیز کیا ہے؟ کیا انسانیت میں اصل شرک ہے یا توحید ہے؟ جن و انس کو یا اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا یا پیدا کیا، ایسا نہیں۔ کیا انسانیت میں کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کا انکار کر دیا سرے سے ہی؟ انہوں نے پھر یہ الفاظ کہتے ہوئے دعا مانگی، یا رب اسألک بمحمد، اے اللہ میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا مانگتا ہوں۔ کس دلیل کے ذریعے ان کو بہلایا جاتا ہے یا کیا چیز ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ وہ صرف توحید ربوبیت کو مانیں، عملاً توحید الوہیت کو نہ مانیں؟ اگر کسی سے عملاً کوتاہی ہو بھی گئی، اس کا محاکمہ کرنا یا اس کی باز پرس جو ہے وہ حاکم وقت جو ہے عدالت کے ذمے ہے، میرے اور آپ کے ذمے نہیں ہے۔ لفظ رب ہے جی، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، مثلا کسی انسان کے لیے، والدین کے لیے، کسی اور کے لیے؟ توحید ربوبیت کا اقرار مشرکین مکہ نے کیا تھا، جبکہ توحید الوہیت کا وہ منکر تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ ہی راہ نجات ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمن، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے جناب معزز مہمان ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ناظرین کرام، ہم نے پچھلے پروگرام میں توحید کے معنی و مفہوم کے بارے میں بات کی تھی اور اسی طرح ہم نے توحید کی اقسام کو بیان کیا تھا، اور آج بھی انشاءاللہ ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس میں خاص طور پر جس چیز کا ہم ذکر کریں گے وہ توحید ربوبیت ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتا ہوں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ بتلائیے گا کہ انسانیت میں اصل چیز کیا ہے؟ کیا انسانیت میں اصل شرک ہے یا توحید ہے؟ ہاں جی، یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اب دیکھیں، اگر انسان اسی چیز پر غور کرے، سب سے پہلا انسان کون تھا؟ جی جی، تو وہ صاف ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام تھے، جو ابو الانبیاء ہیں۔ بے شک۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انسانیت میں اصل شرک یا خرافات اور بدعات ہوں؟ ویسے بھی اللہ رب العالمین نے انسانیت کو پیدا کیا، یا انسانیت کی جو تخلیق ہے اس کو وجود میں لانے کی جو غرض و غایت ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ہی عبادت ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ صحیح۔ تو اصل یہی ہے کہ انسانیت میں اصل توحید ہی تھی۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، کچھ ہمارے دوست احباب وہ غلط فہمی کی بنا پر یا لا علمی کی بنا پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جن و انس کو یا اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا یا پیدا کیا، ایسا نہیں۔ بالکل ایسا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اسی طرح دوسری بات ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام وہ ابو البشر ہیں، اور اماں حوا علیہ السلام وہ ام البشر ہیں۔ تو وہ دونوں توحید پر گامزن تھے، صحیح۔ اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرتے تھے، مسلمین تھے، منیبین تھے، موحدین تھے، توحید پرست تھے۔ صحیح۔ کہ اسی اثناء میں ان سے مسٹیک ہو گئی، بھول چوک ہو گئی، صحیح۔ تو شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ اچھا۔ تو جب ان سے یہ مسٹیک ہو گئی، تو چونکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، توحید پرست تھے، تو اس وقت بھی انہیں یہ احساس ہوا کہ ہماری اس مسٹیک کو، ہماری غلطی کو اگر کوئی معاف کر سکتا ہے وہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ صحیح۔ اس کا قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے؟ جی، اس کا ذکر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، ان کلمات کے ذریعے آدم نے اپنے رب سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر دی۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ بعض ہمارے جو احباب ہیں، دوست، وہ ایک حدیث مستدرک حاکم کی پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے سیدنا آدم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ جی، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، زبان زد عام ہے۔ وہ لوگ جو توحید کا صحیح معنی مفہوم نہیں سمجھتے یا وہ جو حقیقت کو نہیں جانتے، وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعی مستدرک حاکم میں روایت تو موجود ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ مسٹیک ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہی، تو انہوں نے آسمانوں کی طرف دیکھا تو اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو انہوں نے پھر یہ الفاظ کہتے ہوئے دعا مانگی، یا رب
اسألک بمحمد، اے اللہ میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا مانگتا ہوں یا سوال کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تو یہ روایت تو موجود ہے لیکن یہ من گڑت ہے، موضوع ہے، باطل روایت ہے جی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے، امام ابن حجر رحمہ اللہ نے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، دیگر اہل علم نے اس کا ضعف اور بطلان واضح کیا ہے۔ بلکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے القاعدۃ الجلیلہ فی التوسل والوسیلہ، اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس روایت کے بارے میں بیان کیا ہے، اور یہ روایت قرآن مجید کے بھی خلاف ہے۔ اچھا، جیسا کہ ابھی ہم نے پہلے سپارے کی آیت پڑھی کہ جب آدم علیہ السلام سے مسٹیک ہوئی تو انہوں نے کہا فتلقى آدم من ربہ کلمات، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، ان کلمات کے ذریعے آدم نے اپنے رب سے معافی مانگی، فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کلمات کیا تھے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یعنی وہ کلمات ہی اللہ تعالیٰ نے بیان، وہ کلمات ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے۔ تو اس لیے ایک تو وہ روایت سند کے اعتبار سے موضوع ہے، باطل ہے، من گڑت ہے، اور دوسرا وہ قرآن مجید کے بھی خلاف ہے۔ تو اس لیے آدم علیہ السلام نے کوئی وسیلہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو شیخ صاحب جو حدیث پر حکم لگانے کے ائمہ ہیں یا جو بڑے علماء ہیں، ان میں سے کسی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے یا اس کے؟ نہیں، کسی نے اس حدیث کو صحیح نہیں کہا۔ صحیح کسی نے بھی اس حدیث کو صحیح نہیں کہا۔ صحیح کوئی تب ہو سکتا ہے جس میں کوئی 19-20 کا معاملہ ہو، یہ تو من گڑت روایت ہے۔ اچھا، ایک ہوتی ہے ضعیف روایت، کمزور، لیکن جو کسی بھی چیز کے غیر معتبر ہونے کا سب سے آخری سٹیج ہوتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے موضوع، من گڑت روایت، بالکل جھوٹی بنائی ہوئی روایت۔ تو یہ ویسی روایت ہے۔ اسی طرح تیسری چیز ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی انسانیت راہ راست سے بھٹکنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، جس سے پتہ چلتا ہے انسانیت میں اصل توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تک 10 صدیاں ہیں، ان 10 صدیوں میں بھی سب لوگ توحید پر گامزن رہے، اور اگر شرک واقع ہوا تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں واقع ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو نوح علیہ السلام نے آ کر یہ میسج دیا یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس رب کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو انسانیت میں اصل توحید ہے تاریخ کے اعتبار سے، ہسٹری کے اعتبار سے۔ اسی طرح انسانیت میں اصل جو ہے وہ توحید ہے فطرت اور نیچر کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو فطرت پر، نیچر پر، دین اسلام پر، توحید پر پیدا کیا۔ یہ بات زبان زد عام ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں سے یہ وعدہ لیا تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، سب نے کہا کیوں نہیں، صرف ایک اللہ ہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہی ہمارا معبود برحق ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حکم دیتے ہیں، وہ حکم صرف نبی علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، وہ تا قیامت آنے والی انسانیت کے لیے ہے۔ اس میں بھی فطرت اور نیچر کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، حنیفہ کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جو شرک سے کوسوں دور ہو، جو توحید پرست ہو،
جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو اور عملی طور پر اس کا اظہار کرتا ہو، تو یہ چیز بھی فطرت میں ہے۔ بلکہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث قدسی ہے، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے اپنے تمام بندوں کو، انی خلقت عبادی کلہم، یہ کلہم لفظ جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے کہ میں اپنے تمام بندوں کو شرک سے کوسوں دور پیدا کیا۔ پھر کیا ہوا؟ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، بعد میں شیاطین ان کے پاس آئے، انہوں نے آ کے ان کو ورغلایا، ان کو پھسلایا، ان کو شرکیات پر، خرافات پر، بدعات پر لگا دیا۔ اور حدیث کے لفظ ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، ان شیاطین نے وہ چیزیں ان کے لیے حرام کر دی جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی تھیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی تھی وہ انہوں نے ان کے لیے حلال کر دی۔ اور وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ انہوں نے عوام کو یا عام لوگوں کو شرک پر لگا دیا جس کی کوئی دلیل اور برہان نہیں تھی۔ اسی طرح مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث بہت سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والی ہے، اس میں بھی فطرت کا ذکر ہے، نیچر کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، اس پوری روئے زمین پر ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت سے مراد دین اسلام، توحید پر، یعنی کہ اگر یہ خرافات، شرکیات اس کے ذہن میں نہ ڈالی جائیں تو وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرے گا، یہ مراد ہے فطرت سے۔ اچھا، اسی حدیث میں یہ لفظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت، نیچر، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اگر تو اس کے والدین یہودی ہیں تو اس کو یہودی بنا دیں گے، او یُنَصِّرَانِهِ، اگر عیسائی ہیں تو اس کو عیسائی بنا دیں گے، او یُمَجِّسَانِهِ، اگر وہ مجوسی ہیں تو اس کو مجوسی بنا دیں گے، جو اس کے والدین ہیں وہ اس کو بنا دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے والدین اس کو مسلمان بنا دیں گے، کیونکہ وہ تو پیدا ہی اسلام پر ہوا ہے، وہ پیدا ہی فطرت پر ہوا ہے، وہ پیدا ہی نیچر پر ہوا ہے۔ تو پتہ چلا انسانیت میں اصل کیا ہے؟ توحید ہے، تاریخ کے اعتبار سے جس طرح ہم نے قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے بتایا، اسی طرح انسانیت میں اصل توحید ہے، فطرت اور نیچر کے اعتبار سے جس طرح ہم نے قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے یہ بات ثابت کی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں توحید کے اصل ہونے کے دلائل قرآن و حدیث نے پیش کیے، لیکن اگر کوئی ایسے شخص سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، کسی سے بات ہوتی ہے جو قرآن و حدیث کو مانتا ہی نہیں ہے، تو اس کو ہم کیا دلیل دیں گے توحید کے اصل ہونے کی؟ دیکھیں، یہ تمام انسانیت مانتی ہے کہ سب سے پہلے جو انسان تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، بے شک، اور ان کے نبی ہونے میں بھی کسی کو انشاءاللہ کوئی شک وغیرہ ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نبی نعوذ باللہ شرک پر ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، کیا میسج دے کر؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ اور ویسے بھی ہر کسی انسان تک آپ میسج پہنچا سکتے ہیں، اسے منا نہیں سکتے۔ اگر کوئی ہٹ درمی بھی آ جائے، نہ مانے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اور انبیاء کرام کی بات کو لوگوں نے ٹھکرا دیا، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارا کام ہے لوگوں تک حق سچ پہنچانا۔ اب وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ معاملہ ان کا ہے۔ نہیں، اصل میں کیونکہ قرآن و حدیث کی اہمیت تو اس شخص کے ہاں ہے جس کو اس کے مقام مرتبے کا پتہ ہے۔ جو شخص اسلام لایا ہی نہیں یا وہ قرآن و حدیث کے بارے میں جانتا ہی نہیں، تو اس کے سامنے تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کی دلائل پیش کرنی پڑیں گے۔ وہ تو قرآن مجید کو وہ رسپیکٹ، وہ احترام نہیں دے گا۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے، جیسا کہ آپ کا کویسچن تھا کہ انسانیت میں اصل توحید ہے یا کہ شرک ہے، تو ہم نے تاریخ سے اور نیچر سے ثابت کیا کہ اصل چیز انسانیت میں توحید ہے۔ اسی طرح تیسری چیز یہ یہاں پر ذہن نشین ہونی چاہیے کہ شرک ایک نووارد چیز ہے،
اصل توحید تھی، بعد میں شرک آیا ہے۔ صحیح صحیح جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے، کان الناس امتاً واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین پر تھے، توحید پرست تھے۔ پھر بعد میں کیا ہوا، آہستہ آہستہ ان میں شرک آیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، کان بین آدم و نوح عشرۃ قرون، کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں گزری، کلہم علی الاسلام، سب کے سب دین اسلام توحید پر گامزن تھے۔ صحیح۔ پھر بعد میں آہستہ آہستہ شرک داخل ہوا۔ اسی طرح سب سے پہلا شرک انسانیت میں جو ہوا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر پیدا ہوا، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور دیگر نصوص سے بھی پتہ چلتا ہے، بلکہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نقل کی ہے کہ قوم نوح جو تھی وہ کہتی تھی لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ یہ جو ود تھا یا سوا تھا، یغوث، یعوق، نصر وغیرہ ان کی قوم کے بڑے لوگ تھے، تو ان کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ ان کے اندر شرک سب سے پہلے آیا۔ تو انہوں نے اپنے بڑوں کی پوجا ان کے احترام کے نام پہ، ان کی رسپیکٹ کے نام پہ، بزرگوں کے ادب و احترام کے نام پہ، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی تفصیل کے ساتھ قول مروی ہے کہ وہ شیطان آیا، شیطان نے آ کر ان کے دلوں میں بات ڈالی کہ تمہارے بڑے بڑے نیک لوگ تھے، بڑے جو ہے عبادت گزار تھے، صلحاء تھے، شب بیداری کرنے والے لوگ تھے، تم جو ہے اتنے سست ہو، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں کی۔ پھر ایسا ایسا کہا تم ان کی تصویریں بنا کے مسجدوں میں لگاؤ تاکہ تمہارے دل کے اندر رغبت اور شوق پیدا ہو۔ انہوں نے تصویریں لگائیں، وہ نسل ختم ہو گئی، پھر نئی نسل آئی، نئی نسل نے کہا یہ پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، ان کا بھی کچھ مقام و مرتبہ ہے، اگر یہ لوگ چھوٹے ہوتے یا غیر معمولی لوگ ہوتے تو ہمارے بڑے ان کی تصویریں مساجد میں یا عبادت گاہوں میں نہ لگاتے۔ تو ایسا ایسا ان کی عبادت شروع ہو گئی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نقل کیا لا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ تو اس طرح یہ چیزیں۔ پھر کیا ہوا، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک پایا گیا، پھر شرک کی ابتدا ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلسل انبیاء کرام کو بھیجنا شروع کر دیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسولوں کو بھیجا، کیونکہ شرک پایا جانے لگا تھا۔ تو اس شرک سے انسانیت کو بچانے کے لیے انبیاء کا آنا ضروری تھا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ تو پتہ چلا اصل انسانیت میں توحید ہے، شرک ایک نو وارد چیز ہے جس سے بچنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ روئے زمین پر جتنے بھی گناہ ہیں سب سے بڑا گناہ یہ شرک ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو بد نصیب شرک میں مبتلا ہو گیا اللہ تعالیٰ جنت کو اس پر حرام کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں اگلے سوال کی طرف جانا چاہوں گا کہ کیا انسانیت میں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کا انکار کر دیا ہو سرے سے ہی؟ دیکھیں اس سوال کا جواب نا بڑا جو ہے عجیب سا ہے، ہو سکتا ہے آڈینس کو تھوڑا سا یہ شاک لگے۔ حقیقت میں گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق جب سے انسانیت شروع ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی ایسی قوم یا کوئی قبیلہ ایسا نہیں آیا جس نے مذہب کے بغیر زندگی گزاری ہو۔ اچھا، ہر قوم کسی نہ کسی مذہب پہ کاربند ہے۔ صحیح۔ وہ جو ان کا مذہب ہے نا وہی تصور ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک سپر پاور ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ اب جو لوگ ملحدین ہیں یا ایتھیسٹس ہیں یا ایتھیزم جو الحاد وغیرہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اس طرح سیکولر لوگ جو ہیں وہ بھی ایک سپر پاور کو مانتے ہیں۔ اچھا، وہ ان کے یہاں سپر پاور نیچر ہے۔ اچھا، کہتے ہیں جی خود کار سسٹم ہے، کچھ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، کچھ لوگ مر رہے ہیں، یہ سسٹم چل رہا ہے، نیچر چلا رہی ہے، طبیعت ہے، نیچر ہے۔ کچھ متکلمہ یا فلاسفہ وہ کہتے ہیں جی فلاں ستارہ چلا رہا ہے، کچھ کہتے ہیں جی یہ سورج چلا رہا ہے، کچھ کہتے ہیں مجوسی لوگ آگ جو ہے وہ مرکز ہے پاور کا، کچھ لوگ جس طرح ہندو کہتے ہیں جی بھگوان ہے،
کوئی نہ کوئی کانسیپٹ لازمی ہے. صحیح. اب وہ کانسیپٹ صحیح ہے یا غلط ہے یہ ایک الگ بات ہے. یہ الگ بات ہے. تو ایسی کوئی قوم یا ایسا کوئی انسان نہیں آیا جس نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا یا کسی ایسی ہستی کا انکار کیا ہو جو ہستی تمام لوگوں سے زیادہ طاقتور ہے. صحیح. جو اس نظام کو چلا رہی ہے. جو چلا رہی ہے. صحیح. تو پھر جو فرعون وغیرہ ہیں جنہوں نے کہا کہ جی ہم رب ہیں, جی تو ان کے بارے میں پھر کیا بڑا کہیں گے؟ گڈ کویشچن ہے. فرعون کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا. اس نے کہا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں, یعنی کہ کوئی اور رب نہیں ہے. تو اس نے ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا انکار کیا, خود کو رب مانا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, اس نے کہا ما علمت لکم من الہ غیری, میرے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں, اگر تم نے عبادت کرنی ہے تو صرف میری عبادت کرو. تو یہ اس نے تکبر میں آ کے کہا تھا, غرور میں کہا تھا, وگرنہ اس کے نفس میں یہ بات تھی کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اس کے نفس میں یہ بات تھی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا. اچھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. وَجَحَدُوا بِهَا, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر, اللہ تعالیٰ کے ان کو عطا کیے ہوئے معجزات, ان سب کا انکار کیا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, ان کے نفسوں میں, ان کے دلوں میں یقین تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا, تو جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی ڈبیٹ ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات نقل کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. لَقَدْ عَلِمْتَ, تو جانتا ہے اے فرعون, تو جانتا ہے کہ یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں. رب السماوات والارض. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جانتا تھا. تو اس نے جو انکار کیا تھا نا, وہ تکبر میں آ کے کیا تھا, وہ غرور کی بیس پر کیا تھا, حقیقت میں نہیں تھا, اس کے دل میں تھا. اسی طرح مشرکین مکہ جو تھے, جب ان سے پوچھا جاتا تھا, جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر آپ نے مشرکین مکہ سے پوچھیں جنہوں نے 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے. بلکہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ, اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ لوگوں کو کس نے پیدا کیا, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اصل یہی ہے کہ کسی انسان نے حقیقت میں کسی ایسی ہستی کا انکار نہیں کیا جو ہستی قادر مطلق ہو. صحیح. یعنی ہر کوئی ایک سپر پاور کو مانتا ضرور ہے. اب وہ سپر پاور ہے کون, اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے, سپر پاور کو سب مانتے ہیں. اگر فرعون نے انکار کیا تو وہ تکبر اور غرور کی بنا پر تھا. اسی طرح مجوسی لوگ جو ہیں وہ بھی انکار کرتے ہیں. وہ علی سبیل تشریک انکار کرتے ہیں. سبیل تشریک سے مراد یہ ہے, وہ کہتے ہیں اس کائنات کو پیدا کرنے والے 2 خالق ہیں. اچھا. تو ایک کا نام وہ رکھتے ہیں نور, روشنی, دوسرے کو وہ کہتے ہیں ظلمت, اندھیرا. کہتے ہیں یہ دونوں خدا ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ روشنی والا جو خدا ہے نا, وہ ظلمت اندھیرے والے خدا سے زیادہ طاقتور ہے. تو اس اعتبار سے وہ پھر بھی روشنی کو خدا مانتے ہیں یا سپر پاور مانتے ہیں. تو انہوں نے بھی اگر انکار کیا تو وہ دوسرے کو شامل کیا, وگرنہ حقیقت میں انہوں نے بھی انکار نہیں کیا. تو اصل بات یہی ہے کہ اب دیکھیں اس کی ایک اور مثال بھی دی جا سکتی ہے. جو ملحد ہے یا جو ایتھیسٹ ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا, جو قیامت کو, جنت اور جہنم کو نہیں مانتا, جب وہ سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے, بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, وہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے دل ہی دل میں. وہ کس سے بچنے کی دعائیں کر رہا ہوتا ہے؟ خدا تو کوئی ہے نہیں, اللہ تو کوئی ہے نہیں, سپر پاور تو کوئی ہے نہیں, تو کون اسے بچائے گا؟ ایسے ہی جب کسی مظلوم کے مطلب اس پر ظلم کیا جا رہا ہو, اور وہ ہو بھی ایسا جو ملحد ہو, جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا, جو قیامت کو, جنت اور جہنم کو نہیں مانتا, تو وہ کس سے بچنے کی دعا کر رہا ہو؟ جہاں کسی انسان کی مدد کی امید نہ ہو, امید ہی نہ ہو, تو کہاں؟ اسی طرح ہم لوگ کہتے ہیں ایسے لوگوں سے جو ملحد ہیں, جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے, کہ بھئی دیکھو تم نے عدالتیں بنائیں, تم نے جیلیں بنائیں, کرمنلز کو, جو مجرم ہیں ان کو سزا دینے کے لیے, پنشمنٹ دینے کے لیے. کتنے ایسے کرمنل ہیں جو تمہارے ہاتھ نہیں آتے؟ ایسے ہی وہ کہتے ہیں جی ہاں ایسے ہی ہے. تو پھر ان کو کون سزا دے گا؟ اگر جنت جہنم نہیں ہے, اگر قیامت نہیں ہے, اگر وہاں پر حساب کتاب نہیں ہونا,
تمہارے سسٹم سے تو وہ قابو آ نہیں سکے، نہیں آ تمہاری دسترس سے وہ لوگ باہر ہیں، تو پھر وہ یہاں پر لاجواب ہو جاتے ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اس کائنات کو چلانے والے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، وہی معبود برحق بھی ہے۔ تو شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا توحید ربوبیت جو ہے، آپ نے توحید کی اقسام پچھلے پروگرام میں ذکر کی، ان میں سے ایک قسم جو آپ نے ذکر کی تھی وہ توحید ربوبیت ذکر کی تھی۔ توحید ربوبیت پر ایمان لانا کیا یہ انسان کی نجات کے لیے کافی ہے؟ دیکھیں توحید کی جیسا ہم نے ذکر کیا تھا 3 اقسام ہے، قرآن مجید میں ذکر ہے، احادیث میں ذکر ہے، ائمہ صحابہ کرام تابعین کے اقوال میں ذکر ہے، تو تینوں توحید کی اقسام کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان صرف توحید ربوبیت پر ایمان لاتا ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، سورج چاند ستاروں ندی نالوں کو پیدا کرنے والی صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا تو وہ اقرار کرتا ہے لیکن الوہیت کا اقرار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اقرار نہیں کرتا، تو ایسے شخص کی نجات کوئی نجات نہیں، ایسے شخص کا ایمان غیر معتبر ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی آیات ذکر کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا مشرکین مکہ کے بارے میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان مشرکین مکہ سے جو کہ مسلمان نہیں ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو پیدا کس نے کیا، لا یقولن اللہ، وہ کہیں گے صرف ایک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کو کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ان کی ڈیوٹیاں لگائی، اپنے وقت پہ آتے ہیں، وقت پہ جاتے ہیں، اس سارے سسٹم کو چلانے والا کون ہے، لا یقولن اللہ، وہ کہیں گے صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی ان سے پوچھو کہ یہ 7 آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، وہ کہیں گے ایک اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بہت سے دیگر جگہ پر ذکر کیا کہ ان سے پوچھا جائے جو توحید ربوبیت کو مانتے ہیں لیکن توحید الوہیت کو نہیں مانتے، تو یہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن کیا ان کے توحید ربوبیت نے ان کو اسلام میں داخل کیا؟ نہیں، قطعاً داخل نہیں کیا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، امرت ان اقاتل الناس، مجھے یہ حکم دیا گیا میرے رب کی طرف سے میں لوگوں سے قتال کروں حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ معبود برحق ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت اس کو ماننا ضروری ہے، اصل پورے اسلام کا مرکز و محور ہی توحید الوہیت ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ اس کے 20 دلائل ہیں کہ اصل چیز توحید الوہیت ہے، بلکہ مشرکین مکہ کو تو بڑا ہی عجیب لگتا تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت کا اقرار کرو عملاً فلاح پا جاؤ گے، تو وہ جواب میں پتہ کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب نقل کیا، وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے نبی ہیں، انہوں نے تمام الہوں کا ایک الہ بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ تو وہ توحید الوہیت کا اقرار نہیں کرتے تھے، جس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج تھے۔ صحیح، یعنی توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ باقی جو اقسام ہیں ان کا بھی ایمان لانا ضروری ہے، ان پر بھی اصل ہے ہی وہ اصل ہے ہی وہ جب تک کوئی شخص توحید الوہیت کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا اس وقت امت مسلمہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو صرف توحید ربوبیت کو مانتے ہیں یا باقی اقسام کا انکار کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں غیر شعوری طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف توحید ربوبیت کا ہی ذکر کرتے ہیں، توحید الوہیت کا ذکر نہیں کرتے، یا عملاً توحید الوہیت کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ صحیح، عملاً توحید الوہیت ان کے ہاں پائی نہیں جاتی، ان کے ہاں شرکیات ہیں، خرافات ہیں، بدعات ہیں۔ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ایک اللہ تعالیٰ ہے، زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، سورج چاند ستارے ندی نالے جو کچھ بھی کرتا ہے ایک اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ تو وہ کہتے ہیں، لیکن یہ کہتے نظر نہیں آتے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو،
جانور ذبح کرو اللہ تعالیٰ کے نام کا، نظر و نیاز دو تو اللہ تعالیٰ کے نام کی، چڑھاوے چڑھاؤ تو اللہ تعالیٰ کے نام کے، قسم اٹھاؤ تو صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی، اولاد مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے، کاروبار کے اندر نفع کا سوال کرنا ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے، یہ کہتے ہوئے وہ نظر نہیں آتے۔ عملاً وہ ان کے اندر کوتاہی پائی جا رہی ہے، عقیدتاً یا نظریتاً یہ تھوڑا سا کہنا مشکل ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں، چونکہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ عام مسلمان ہیں، سادہ اس طرح قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتے، تو ایسے لوگوں کو کس دلیل کے ذریعے ان کو بہلایا جاتا ہے یا کیا چیز ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ وہ صرف توحید ربوبیت کو مانیں، عملاً توحید الوہیت کو نہ مانیں؟ دیکھیں، توحید ربوبیت کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے نا، اور ہر مسلمان بحیثیت مسلم اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اب اس سے اگلا سٹیج علماء کا، اہل علم کا ہے، اس سے اگلا سٹیپ کہ وہ لوگوں کو سکھائیں کہ توحید ربوبیت یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ ابتدا ہے، یہ اصل مقصود اور منزل نہیں ہے، اصل منزل توحید الوہیت ہے۔ جب تک عملاً توحید الوہیت کو اختیار نہیں کیا جائے گا تب تک توحید ربوبیت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، اگرچہ ہم آئندہ بھی یہ بات کریں گے انشاءاللہ، کہ توحید ربوبیت جو ہے نا وہ لازم ہے، مستلزم ہے توحید الوہیت کو۔ صحیح۔ کس اعتبار سے؟ جب ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا، ایسے ہی ہے، ندی نالوں کو اس نے پیدا کیا، ایسے ہی بارش وہ برساتا ہے، تو کھلاتا وہ ہے، پلاتا وہ ہے، تو جو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، جو بارش برساتا ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، تو حقیقت میں عبادت کا مستحق بھی تو وہی ہے۔ یہ تو عقل کے بھی خلاف ہاں چیز جی، ہے۔ تو اس لیے توحید ربوبیت توحید الوہیت کو مستلزم ہے، لازم ہے۔ اگر کسی انسان کو توحید ربوبیت توحید الوہیت کی طرف نہیں لے کے آتی تو اس کا مطلب ہے اس کی توحید ربوبیت میں بھی خلل ہے۔ صحیح۔ جس طرح مشرکین مکہ کا ابھی ہم نے ذکر کیا نا، ہماری آڈینس میں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مشرکین مکہ کی توحید ربوبیت کلی اعتبار سے درست تھی، ایسا نہیں ہے۔ اچھا۔ اگرچہ وہ فی الجملہ توحید ربوبیت پر ایمان رکھتے تھے، اچھا۔ جس طرح کہ ابھی ہم نے کچھ نصوص کا ذکر کیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ تو یہ دیگر نصوص وہ توحید ربوبیت کو کلی اعتبار سے یعنی کہ جزوی اعتبار سے مانتے تھے، لیکن کلی اعتبار سے نہیں، ان کے اندر کافی غلطیاں پائی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر وہ کہتے تھے بارش جو ہے فلاں ستارہ برساتا ہے۔ ہم اپنے پچھلے ایک ایپیسوڈ میں یہ بات کر چکے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام پر فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کے بعد نماز پڑھانے کے بعد کہا کہ حدیث قدسی میں تمہارے رب نے کہا کچھ لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اور کچھ میرے ساتھ ایمان لائے۔ جن لوگوں نے کہا کہ بارش اللہ تعالیٰ نے برسائی وہ ایمان لائے، اور جن لوگوں نے کہا فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی انہوں نے کفر کیا۔ تو وہ ان کے اندر یہ غلطی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ بارش فلاں ستارہ برساتا ہے۔ اسی طرح ان کے ہاں کاہن تھے، نجومی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ علم غیب جانتے ہیں، تو یہ توحید ربوبیت کے اندر ان کی اخطاء تھی۔ تو فی الجملہ وہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، کلی اعتبار سے ان کی توحید ربوبیت درست نہیں تھی۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص فی الجملہ توحید ربوبیت کو مانتا ہے، کامل اعتبار سے توحید ربوبیت اس کی درست نہیں ہے، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ جب اس کی توحید ربوبیت صحیح معنوں میں درست ہوگی تو وہ توحید ربوبیت مستلزم ہے توحید الوہیت کو۔ صحیح۔ آپ نے ابھی توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کے بارے میں بات کی، تو میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کے لیے مختصراً ان کے درمیان جو فرق ہے وہ واضح کر دیں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ بہت اچھا کویسچن ہے، یہ بہت ضروری کویسچن ہے کہ توحید ربوبیت اور الوہیت میں فرق کیا ہے۔ بنیادی طور پر ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، توحید ربوبیت یہ اللہ تعالیٰ کے نام لفظ الرب سے مشتق ہے، اس کا جو بیس ہے یا روٹ ورڈ ہے وہ الرب ہے، نظر بھی یعنی دیکھنے میں بھی اس طرح آ رہا ہے۔ اسی طرح جو توحید الوہیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام الالہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو توحید ربوبیت ہے اس کا تعلق ہے کائنات کے ساتھ، امور کونیہ کے ساتھ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کائنات کو کھلانے والے ہیں، کائنات کو پلانے والے ہیں، بارش برسانے والے ہیں، تو توحید ربوبیت کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے، جبکہ توحید الوہیت کا تعلق ہے شریعت کے ساتھ، اوامر کے ساتھ، نواہی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو،
صرف اللہ کے نام کے جانور ذبح کرو، صرف ایک اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ، غیر اللہ کو سجدہ مت کرو، غیر اللہ کو وسیلہ مت بناؤ، فلاں فلاں اس طرح چیزیں۔ تو توحید ربوبیت کا تعلق امور کائنات سے ہے، جبکہ توحید الوہیت کا تعلق شریعت سے ہے، اوامر اور نواہی کے ساتھ ہے۔ اسی طرح توحید ربوبیت کا اقرار مشرکین مکہ نے کیا تھا، جبکہ توحید الوہیت کا وہ منکر تھے۔ یوں سمجھ آتا ہے کہ جیسے توحید الوہیت جو ہے وہ توحید کی عملی جو ہے عملی وہ شکل صورت ہے، ابھی آئے گا۔ چوتھی چیز میں آپ کو یہی بتانے لگا تھا، توحید ربوبیت کا مدلول یا توحید ربوبیت کے معنی و مفاہیم وہ جو ہیں علمی اور خبری چیزیں ہیں، کہ سورج چاند کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ندی نالوں کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ۔ پوری انسانیت کو پیدا کرنے والا ایک اللہ تعالیٰ۔ یہ علم ہے، نالج ہے۔ جبکہ توحید الوہیت کیا ہے؟ وہ عملی چیز ہے، آپ عملاً ایک اللہ کو سجدہ کریں، جب باری ہو، مشکلات میں، مسائل میں پھنسے ہوں، صرف ایک اللہ کو پکاریں۔ تو عمل، جانور ذبح کریں صرف ایک اللہ تعالیٰ کے نام کا، چڑھاوا چڑھانا صرف ایک اللہ تعالیٰ کے نام کا۔ تو یہ بنیادی کچھ جو ہیں فروق ہیں۔ اسی طرح توحید ربوبیت جو ہے زیادہ تر لوگوں نے اس کا اقرار کیا، لیکن صرف توحید ربوبیت کے اقرار سے انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کوئی توحید الوہیت کا اقرار کر لیتا ہے تو توحید الوہیت سے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم نے پہلے کہا، توحید ربوبیت توحید الوہیت کو مستلزم ہے، ایسے ہی توحید الوہیت توحید ربوبیت کو متضمن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو صرف ایک اللہ کو سجدہ کرتا ہے، جو صرف ایک اللہ کے نام کا جانور ذبح کرتا ہے، جو صرف ایک اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، لازمی بات ہے وہ اللہ کو رب بھی مانتا ہے۔ ایسے ہی یہ توحید ربوبیت ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح توحید ربوبیت میں عام طور پر خبر دی جاتی ہے کسی چیز کی، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو پیدا کیا، پہلی قوموں کے انعامات دیے، پہلی قوموں پر اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ان کو سزا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے قوموں پر عذاب نازل کیے۔ توحید ربوبیت میں یہ ساری چیزیں اخبار ہیں، جبکہ توحید الوہیت میں جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہوتے ہیں ان کو عملی طور پر جامہ پہنایا جاتا ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا کرو۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یعنی کہ توحید پر قائم رہنا ہے۔ تو یہ بنیادی فروق ہیں جو اہل علم نے ذکر کی ہیں توحید ربوبیت میں اور توحید الوہیت میں۔ جزاک اللہ۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو لفظ رب ہے جی، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ مثلا کسی انسان کے لیے، والدین کے لیے، کسی اور کے لیے؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ ویسے ہمارے معاشرے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم لوگ یا جو سیانے لوگ ہیں وہ اب کہہ دیتے ہیں کسی بچے کو سمجھانے کے لیے، خاص کر ایسے بچے کو جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، کہ تو اپنے رب ورگے جو دو تمہارے والدین ہیں ان کی نافرمانی کر رہے ہو، تو گویا کہ وہ والدین کو بھی رب کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ دنیاوی اعتبار سے رب ہیں، حقیقی رب نہیں ہیں، یا آپ ان کو کہہ لیں کہ وہ مجازی رب ہیں، حقیقی رب نہیں۔ تو لفظ رب جو ہے بنیادی طور پر اس کا معنی ہوتا ہے سید، سردار، اس طرح اس کا معنی ہوتا ہے مالک، اس طرح اس کا ایک معنی ہوتا ہے صاحب۔ تو مطلق طور پر تو لفظ رب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بولا جائے گا۔ اچھا، مطلق طور پر مراد ہے کہ پوری کائنات، مثال کے طور پر رب العالمین، پورے جہانوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا رب اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد تھے ان کا رب کون ہے؟ صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو مطلق طور پر لفظ رب صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ہاں، اضافت کے ساتھ یا ایک خاص پیرائے میں، خاص کنڈیشن میں، خاص کیفیت میں یہ لفظ رب مخلوق کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں سورہ یوسف میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو انہوں نے کہا، قال ارجع الی ربک، تم جاؤ اپنے ساتھی سے، انہوں نے کہا جو جیل کا ساتھی تھا، جاؤ اپنے مالک کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز کا ذکر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فیسقی احدہما ربہ خمرا، تو جب دو لوگوں نے ان کو خواب آیا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی، تو ان میں سے ایک کو
حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعبیر بتائی کہ اما احدکما فیسقی ربہ خمرہ، کہ ان میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ رب سے مراد اپنے مالک کو، اپنے سردار کو، چودھری کو، جس کا وہ خادم ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے لفظ رب استعمال کیا، لیکن یہ استعمال ہوا ہے اضافت کے ساتھ۔ اچھا، ربہ، اس کا رب، ارجع الی ربک، ٹھیک ہے نا، تو اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، مطلق استعمال نہیں ہوا تاکہ شک و شبہ نہ ہو۔ اس طرح حدیث میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کا استعمال کیا۔ مثال کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کسی شخص کو گم شدہ اونٹ ملتا ہے تو کیا وہ اس اونٹ کو پکڑ کر اپنے گھر لے جائے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فذرھا حتی یجدھا ربھا، نہیں، اونٹ کو نہیں پکڑ سکتے، اسے خطرہ نہیں ہے، وہ کافی دن اگر نہ پانی پیے، کھانا بھی نہ کھائے زندہ رہ سکتا ہے، اسے بھیڑیا کا بھی ڈر نہیں ہے، وہ پاورفل ہے، طاقتور ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، حتی یجدھا ربھا، یہاں تک کہ اس کا رب یعنی کہ اس کا مالک اسے پالے، اسے ڈھونڈ لے۔ اس طرح قیامت کی علامات ذکر کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک علامت یہ بتائی، ان تلد الامۃ ربتھا، کہ قرب قیامت لونڈی اپنے رب کو جنم دے گی، یعنی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ تو اس طرح اور بھی دیگر نصوص ہیں جن سے پتہ چلتا ہے لفظ رب مخلوق کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا معاشرہ ہو جہاں پر جہالت ہو، اویئرنیس نہیں، یا ان کے عرف میں یہ لفظ مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہوتا، تو شک و شبے سے بچنے کے لیے وہاں پر یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ عرب میں تو یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے، مثال کے طور پر عربی کتب میں بھی یہ لفظ، اہل علم کی کتابوں میں یہ لفظ عام موجود ہے، رب الدار، گھر کا مالک، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن ہم پھر بھی اپنے آڈینس کو، ناظرین کو یہ کہیں گے، چونکہ ہمارے عرف میں وہ اویئرنیس نہیں ہے، شرعی نالج لوگوں کے پاس نہیں ہے، اور عربی زبان کو بھی نہیں جانتے، اور پھر ہماری قوم بڑی جذباتی ہے۔ ایسے ہی اگر کسی سے جو ہے مسٹیک ہو گئی، یا شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر بھی کسی نے کچھ کہہ دیا، ایسی ویسی بات ہو گئی، تو لوگ خود ہی جو ہیں وہ قاضی اور جج بن کے اس کو سزا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ اگر کسی سے عملاً کوتاہی ہو بھی گئی، اس کا محاکمہ کرنا یا اس کی باز پرس جو ہے وہ حاکم وقت جو ہے عدالت کے ذمے ہے، میرے اور آپ کے ذمے نہیں ہے۔ تو اس لیے اصل یہی ہے، شرعی اعتبار سے لفظ رب اضافت کے ساتھ مخلوق کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، خاص کنڈیشن میں، خاص پیرائے میں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استعمال کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں استعمال کیا، لیکن مطلق طور پر صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو فرمائی، اور ناظرین کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انتہائی مفید ہوگی۔ خاص کر آپ نے جو توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت پیش کی، ہمارے ہاں یہ بڑی مسکنسیپشن پائی جاتی ہے، تو آپ کا بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ، سلمکم اللہ، بارک اللہ فیک۔ ناظرین کرام، ہم نے توحید کے بارے میں گفتگو کی، اسے پچھلے پروگرام میں ہم نے توحید کا معنی و مفہوم بیان کیا تھا، اور آج ہم نے الحمدللہ توحید کے بارے میں مزید گفتگو کو آگے بڑھایا، اور ہم نے اس میں توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کو واضح کرنے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔